اسٹیٹمنٹ جو ہمارے یہاں چلتی ہے ووٹ ایک امانت ہے. ہم نے امانت کے مفہوم کو بھی بڑا لمیٹڈ کیا ہوا ہے, اس کے دائرے ہیں ہماری اپنی تھنکنگ اپروچ کے مطابق. نو, امانت کا مفہوم تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا. اب امانت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن سورہ مومنون ہے. سورہ مومنون کے اندر ایمان والوں کے اوصاف کو ذکر کیا گیا اور ان میں سے ان کا ایک وصف یہ ذکر کیا گیا, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو بھی پورے کرتے ہیں. امانت کیا ہے؟ سپوز بینگ اے اسپرچل اسکالر یا بینگ اے اسلامک اسکالر یا بینگ اے عالم دین, میرے پاس امانت, میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے دوسروں کی طرف منتقل, اگر میں نے اسے منتقل نہ کیا یا میں نے اس کے اندر خرابی کی تو میں مجرم ہوں. آپ کا بھی مجرم, اللہ اور اس کے رسول کا بھی مجرم. آپ اور میں ماں اور باپ کے منصب پر فائز ہیں. ماں اور باپ ہونے کی حیثیت سے بینگ اے مسلم, ایمان کا نور میرے اور آپ کے سینے میں, یہ امانت ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنی نسل کی طرف منتقل نہ کیا تو ہم مجرم. ہم اس ایمان کے امین ہیں پوری امانت کے ساتھ. یہ بات بڑی خوش آئند ہے. میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ 70 سالہ بزرگ یہاں بیٹھا ہوا دیکھیں, اس کا ایمان مضبوط ہے, اس کی زبان قدرے ہماری زبانوں سے سچی زبان ہے. لیکن ٹین ایجز 1000 بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود یہ سوال تو اس سے بھی کیا جائے گا, بتا اتنا تگڑا ایمان تیرے پاس تھا, اولاد کو کیوں نہیں لیا؟ ایک اولاد کی تربیت پر اتنے سوال ہیں. اب نیکسٹ ہمارا سٹیپ یہ ہے, اولاد کی تربیت پر اتنے سوال ہیں کہ اولاد کی نگرانی پر اگر کوئی بندہ فیل ہو جائے تو پھنس جائے گا. تو جس نے اپنے اوپر ریاست کا بوجھ لے لیا اتنے لوگوں کا, تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی وہ موقع تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, فرات کے کنارے پر ایک بکری کا پیاسا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اتنی پروموشن کی, اسلامی اقدار کا تحفظ کیا ہم نے, تو اپنے بچوں کو سکلز بھی سکھا دی ہے. ٹیلنٹڈ لوگ آ رہے ہیں, ڈگریز کی امبار لگی ہوئی ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, لیکن تربیت نہیں آ رہی. تربیت تو بوڑھی مائی بھی دے دیتی ہے. وہ بھی بچے کو جب گھر سے باہر نکال دی کہتی پتر اللہ دا خوف کری, تو جب اندر سے یہ بات نکلے نا تو پھر حال یہ ہوتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک بڑھیا اپنی بیٹی کو کہتی ہے, بیٹی دودھ میں پانی تو ملا, گھر میں پانی ملانا جائز ہے, ملا سکتے ہیں, پڑھائیں اسے, سالن بھی پڑھائیں, گردا ورد دیا جا سکتا ہے. تو بیٹی کہتی ہے ماں میں پانی نہیں ملاؤں گی, عمر نے فرمایا ہے ملاوٹ نہیں کرنی. ماں کہنے لگی عمر تو کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہا, لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. ہم نے ابتداً یہ بات کی کہ یو کین بلڈ یور نیشن, یور اسٹیٹ, یو ہیو اتھارٹی. میرے اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے. میں اور آپ اپنی قوم کو بھی, اپنے ملک کو بھی تعمیر کر سکتے ہیں, لیکن تعمیر تب کریں گے نا جب میرے اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. ہم اسے اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اسلام ہی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے, ذاتی اور انفرادی طور پر. اگر میں گھر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو میں ریاست میں اسلام کیسے قبول کر لوں گا؟ اس وجہ سے پھر میرا جو انتخاب ہے, جس کی جو سلیکشن ہے, شاید پھر وہ بھی درست نہیں ہوگی. دو پہلو کنکلوژن کے طور پر, سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پر میں ضرور عرض کروں گا کہ پہلا, جب بھی آپ کسی پر ٹرسٹ کریں انڈیویجولی, ذاتی طور پر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پائس کرنا چاہیے, ایمانت دار کرنا چاہیے, اسلام کے شیلٹر کے نیچے لے کے آنا چاہیے. اور پھر جس کی طرف ہم اپنا ٹرسٹ منتقل کر رہے ہیں, ذاتی اعتبار سے وہ بندہ فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات کہ ہم جس کی طرف بھی یہ ساری چیزیں منتقل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے, وہ آئین پاکستان کے بھی منافی نہ ہو اور آئین اسلام کے بھی منافی نہ ہو, ورنہ ہم مجرم ڈکلیئر ہو جائیں گے. اور ایک خاص پیغام جو میں آپ سب کے اور اپنے آپ کو بھی, کہ آگے آنے والے دن الیکشنز کے دن ہے, اس میں چند ایک چیزیں ان کو بحیثیت مسلمان خدا را ان کی طرف خصوصی توجہ کیجیے گا. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے, کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. ہم جناب فرقہ واریت میں تو علماء کے لیے بڑی باتیں ہم کرتے ہیں, جب اپنی باری آئے تو پھر بھی یہی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بھائی کو الیکشن کی وجہ سے گالی دے رہے ہو, جھگڑا کر رہے ہو, اور خدا نخواستہ بات اس حد تک پہنچ جائے کوئی کسی کو قتل کر دے. جھگڑنا نہیں ہے. اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو آپ کے اظہار معافی ضمیر ہے اس کا آپ اظہار کیجیے. دوسری اور اہم بات یہ, الزام تراشی سے بچیں. تیسری اہم بات, قومیت, لسانیت
اور تعصب کی بنیاد پر لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، نہ قومیت کی بنیاد پر۔ یہ وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کیجئے۔ یہاں لوگوں کو توڑنا نہیں، یہاں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان کو جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، فرقہ واریت ہے، اس نے اخلاقی اعتبار سے کتنا نقصان پہنچا دیا ہوا ہے، اس نقصان کا ازالہ کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہ تعصب کی بنیاد پر، نہ لسانیت، نہ قومیت کی بنیاد پر کوئی آگ نہ بھڑکائی جائے۔ خود نمائی اور اپنے پسندیدہ لیڈر کی تعریف ضرور کیجیے، لیکن اس آڑ میں کسی دوسرے پر کیچڑ مت اچھالیے، گالی مت نکالیے۔ عوام سے نہ خود جھوٹا وعدہ کیجیے، نہ کسی جھوٹے وعدے والے پر اعتماد کیجیے۔ جلسے اور جلوس ہونے چاہیے، لیکن جلسے اور جلوس میں پروموشن دے پازیٹیوٹی کو، مثبت رویوں کو، اور ایسا جلسہ اور جلوس جو اسلام کے منافی ہو، ادھر مسلمان کو جانا زیب نہیں دیتا جہاں مرد و عورت کا اخلاط ہو، جہاں گانے نہ جانے کیا کیا تباہیاں یہ ساری قوموں پر، پھر ووٹوں کو پیسے سے خرید کر لوگوں کے ضمیر کا سودا نہ کیا جائے، اور نہ ہی کوئی اپنے ضمیر کا سودا مال پر کرے۔ یہ امانت ہے اور اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔